السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں علی پوائنٹ، میں محمد جواد امین۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہے، نام ہے افضل حسین بھٹی صاحب، اور NA 138 ہے، پاکستان تحریک ترقی پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ سیاست میں آنے کی وجہ کیا ہے اور ان کی تعلیم کتنی ہے، انہوں نے کیا کیا اب تک کر لیا، سیاست سے کیا سیکھا ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ افضل صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ سر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، سب سے پہلے تو آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ جی تعلیم میری الحمدللہ انٹر ہے، اور جو پرائمری تعلیم میں نے اپنے گاؤں سے حاصل کی تھی، اس کے بعد میٹرک شہر کھڑیاں سے، اس کے بعد لاہور۔ اب انشاءاللہ لاہور میں اسٹڈی کروں۔ لاہور میں کس چیز کی اسٹڈی کر رہے ہیں؟ لاہور میں نے پہلے میرا ارادہ تھا انجینئرنگ میں جانے کا، تو وہاں سے میں نے 2-3 سال انجینئرنگ کا کورس کیا۔ اس کے بعد چونکہ اب پولیٹیکل میں آنا تھا، تو یہ ویسے ہی میری خواہش تھی کہ میں لا کروں، اس لیے میں نے اپنی فیلڈ چینج کی اور اب انشاءاللہ لا کی تیاری ہے۔ انجینئرنگ کی ہوئی ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، لا کرنا لازمی ہے؟ کیونکہ جو بھی بندہ سیاست میں آتا ہے، اکثر سیاستدان دیکھیں کہ جی لا کرتے ہیں، تو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ وکیلوں نے بہت ہی سیاست آندی ہے۔ جی آپ نے بات بالکل زبردست کی ہے، کیونکہ اکثر میں جب دیکھتا ہوں تو ہمارے جتنے بھی حکمران ان میں زیادہ تر جو اکثریت وکلا کی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بہت غلط امیج ہوتا ہے۔ سیاست کے لیے لا ضروری نہیں ہے، لیکن لا اس لیے کرتے ہیں کہ لا کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ جو قوانین ہوتے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ بس لا کا میرا تو یہی مقصد ہے، اور انشاءاللہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی عوام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے۔ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل بچا ہے، اسے مان لینا چاہیے کہ اپنی سیفٹی ہر ایک بندے کو ضروری ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اچھا، آپ نے یہ پاکستان تحریک ترقی پارٹی ہے، ان کے چیئرمین کون ہیں، اور آپ نے یہ پارٹی کب اور کیوں جوائن کی ہے؟ جی ان چیئرمین صاحب کا نام پوچھیں گے تو پھر یقیناً آپ وکیل کی بات پھر کریں گے۔ میرے چیئرمین صاحب جو نہایت ہی نفیس آدمی ہیں، چودھری عرفان اقبال صاحب ان کا نام ہے، اور وہ بھی ہائی کورٹ کے ماشاءاللہ وکیل ہیں، اور عرصہ تقریباً 8-10 سال سے ان کا اس شعبے سے تعلق ہے۔ اور پارٹی جوائن کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کا منشور بہت اچھا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ممبران ہیں، لوگ اور عہدیدار شامل ہیں، سب کے سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سوائے ہماری جو ترقی مزدور ونگ کے، اس کے علاوہ جو ہماری کسان ونگ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں نوجوان اور پڑھے لکھے ہیں، اور ان کا منشور بہت اچھا ہے، اور یہ جوائن میں نے کی تھی تقریباً 1 سال ہو گیا۔ منشور کیا آپ کی پارٹی کا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا منشور بڑا اچھا ہے، منشور کی وجہ سے میں نے جوائن کی، تو کیا ایسا منشور ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ یار یہ پارٹی جوائن کرنی چاہیے؟ پارٹی تو بڑی ہے پاکستان کے اندر۔ جی پارٹیاں تو تقریباً 300 کے قریب ہیں پاکستان میں، تو منشور اس کا سب سے اچھا یہ منشور جو مجھے اچھا لگا، اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی عوام کو بھی یہ ریلیف دوں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں سب سے بہتر اور سب سے دنیا کا اچھا ترین جو نہری نظام ہے، ٹھیک ہے، کینال سسٹم ہے، جو جہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے، جو ہماری فصلوں کو بھی لگتا ہے۔ تو اس ضلع اکاڑے کی ایک تحصیل ہے رنالہ خرد، وہاں پہ 1928 میں تقریباً سر گنگا رام نے ایک پروجیکٹ لگایا تھا نہر کے اوپر۔ وہاں سے اس تحصیل کو جو بجلی فری ملتی تھی، پوری تحصیل کو، وہاں کی جب ہمارے جو کچھ وابڈا کے اہلکار تھے، افسران، ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں اتنی بجلی ملتی ہے، بنتی ہے، کہ یہ تو صرف سر گنگا رام نے ایک تحصیل کے لیے بنائی تھی، لیکن آپ یقین کریں یہ ضلع اکاڑا گیا، بلکہ 2 ضلعوں کو یعنی کہ ایک نہر سے بجلی فری مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا بھی انشاءاللہ منشور ہے کہ ہم فری آف کاسٹ اپنی عوام کو پاکستان تحریک ترقی کے پلیٹ فارم سے بجلی بالکل انشاءاللہ فری دیں گے، اور اس سے فائدہ دوسرا یہ ہوگا، ایک تو ہماری بجلی فری ہوگی، ہماری جو صنعتی سسٹم صاحب انشاءاللہ بحال ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ نہری سسٹم سے جب ہم بجلی بنائیں گے تو پہلے نہریں 6 ماہ پانی دیتی ہیں، اب انشاءاللہ پورا سال پانی دیں گے، اس سے ہماری زراعت کا بھی فائدہ ہوگا۔ پانی پہلے 6 ماہ دیتی تھا، پورا سال، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر دیکھیں، پہلے نہروں کی بندی ہو جاتی، مطلب 6 ماہ نہریں چلتی ہیں، چھوٹی نہریں جو 6 ماہ بند رہتی ہیں، تو جب ہم ظاہری بات ہے جب ہم بجلی پانی سے بنائیں گے، اگر ہم کسی نہر سے پروجیکٹ لگاتے ہیں پانی کا، تو ظاہری بات ہے پانی آئے گا تو بجلی بنے گی نا، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ جو پانی ہم بند کرتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ اس پانی کو بحال کریں گے، اور ہم اس طرح ہمارے جو ڈیمز ہیں وہ بھی ہمارے کام میں آئیں گے انشاءاللہ، اور باقی ڈیموں کی ضرورت پڑے گی پھر وہ ڈیم بنا بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے کہا کہ بجلی ملے گی عوام کو اور اس میں کافی زیادہ ان کو سہولت مل جائے گی، آپ کی پارٹی جو ہے وہ صرف بجلی کے لیے کام کر رہی ہے یا عوام کو کوئی اور سہولت بھی دے گی، یا صرف عوام کو بجلی دے دی بس عوام بجلی پہ خوش ہے؟ جی آپ نے یہ کویشچن اچھا کیا ہے۔
ہونا بھی چاہیے. اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ صرف بجلی کی بات کر رہے ہیں, باقی چیزوں کی بات کریں. تو دیکھیں, جب ہمیں بجلی سستی ملتی ہے تو ہمیں ہر ایک چیز جو سستی مل جاتی ہے, مطلب دکانوں سے جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں کھانے کی جو بھی. تو اگر ہمیں بجلی فری ملے گی تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم اگر یہ کریں گے, ہم کہہ دیں کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے اگر وہ چیز ہم آپ کو بالکل فری آف کاسٹ دیں تو مہنگائی تو آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم یہ کریں کہ کہہ دیں کہ منشور میں کہ ہم ہاسپٹلز بنائیں گے, ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے, تو اس سے بہتر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آپ لوگوں کو پانی بالکل شفا پانی دیں گے, 2.1% جو ہماری بیماریاں پانی کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اس وجہ سے ہمارے ہاسپٹلز میں رش بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم آپ کو صاف پانی دیں گے اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو, تو ہماری جو بیماریاں ہاسپٹل سے رش ختم ہو جائے گا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے مطلب ہر جگہ ہاسپٹل بنانے کی. جو ہمارے ہاسپٹلز ہم کچھ ایسا نظام لائیں کہ وہاں سے جو ان کا رش ختم ہو جائے, ہمارے جو مریض ہیں ان کا جو رش ختم ہو جائے. اس کے بعد ہم یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے بڑھانے کی بجائے انشاءاللہ وقت کے جیسے جیسے ہماری تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے, ضرورت پڑے گی انشاءاللہ یونیورسٹی اور اسکول بنائیں گے بھی. لیکن جو بن چکے ہیں وہاں سے ہم جو ہر ایک چیز میرٹ پہ لے کر آئیں, اگر اچھا اساتذہ دیں, بچوں کو ٹائم دیں, بچوں کو کھیلنے کا ٹائم دیں, بچوں کو ان کی خواہشات کے مطابق پڑھنے کا ہر ایک کام کرنے کا ٹائم دیں, تو میرے خیال میں بھی یہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں اور اسکول کالج بالکل ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں. ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہاسپٹل جو ہیں یا اسکول کالج ہیں بن تو چکے ہیں سارے, ان کا نظام نہیں اچھا کیا جا رہا. جیسے کہ کچھ کالج ایسے ہیں جہاں پر 3 سے 4 سبجیکٹ پڑھائے ہی نہیں جاتے. لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, گورنمنٹ کے کالج ہیں, ہم پرائیویٹ کی تو بات ہی نہ کر رہے, فی الحال گورنمنٹ کی بات کریں گے تو وہاں پر اس سبجیکٹ کے ٹیچر نہیں ہوتے. تو آپ ان کو اچھا کریں گے. اور دوسرا یہ پانی والی جو آپ نے بات کی کہ پانی صاف فراہم کریں گے, پانی کیسے صاف فراہم کریں گے, نہروں کے ذریعے, کیا مسئلہ ہے؟ جی, ایک تو آپ نے اسکولوں کے والے سے اساتذہ کے بارے میں پوچھا. تو دیکھیں, جب ہم پڑھتے تھے نا تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا کہ ماں نہیں پیار, حالانکہ یہ بالکل الٹ ہوتا تھا. آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ, چونکہ یہ چیزیں ہم مڈل کلاس ہیں, ٹھیک ہے, نچلے طبقے سے, تو ہم ان چیزوں کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہیں, پرائیویٹ میں پڑھے ہیں, پرائیویٹ کالجوں میں بھی پڑھے ہیں, الحمدللہ اب بھی اسٹڈی کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ جو تعلیمی لحاظ سے بالکل, یا اگر میرٹ ہوگا نا, دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وابڈا میں یا ٹیچرز کہیں بھی آتا ہے اپلائی کرنے کے لیے جاب وغیرہ, تو ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک بندہ میرٹ پہ نہیں دیکھتا, صرف یہ دیکھتا کہ اس نے 3 لاکھ جمع کیا, میں 4 لاکھ جمع کرتا ہوں اور میرا کام ہو جائے گا. ایک تو ہم نے انشاءاللہ اس چیز کو ہر صورت ختم کرنا ہے. تو اگر ہمارا جو کرپشن ہے یہ چیز ختم ہو جائے گا اور ہر ایک بندے کو میرٹ پہ لیا جائے گا, تو یہ جو آپ کے سوالات انشاءاللہ بالکل یہ کلیئر ہو سکتے ہیں. اور پانی والا, اور جو دوسرا پانی والا نہری نظام بالکل نہیں, نہروں سے تو پانی نہیں نہ ملتا. انشاءاللہ ہم جس طرح ابھی کچھ لوگ گاؤں میں فلٹر سسٹم لگا ہوا ہے, انشاءاللہ ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں, انشاءاللہ اس سے بھی بہتر نظام لے کر آئیں گے پانی کے لیے. بڑا اچھا نظام ہے. پانی کا نظام بہتر ہوگا تو بیماریاں ہو جائیں گی, تعلیم کا نظام بہتر ہوگا تو یہ آواریاں کم ہو جائیں گی. اچھا جی, پاکستان تحریک ترقی پارٹی بند تو گئی ہے, کتنی کامیاب ہو چکی ہے, کہاں کہاں تک اس نے اپنے قدم جما لی ہیں؟ جی, اگر صوبہ پنجاب کی بات کی جائے, جو میری رسپانسبلٹی صوبہ پنجاب کی ہے, لیکن یہ ہے کہ ورک کرنا پڑتا ہے, ابھی سٹارٹنگ ہے. تو سندھ میں بھی ماشاءاللہ ہمارے جو صوبہ سندھ ہے وہاں کے, اور جو بہت بڑا شہر ہے سندھ کا کراچی, وہاں ہمارے جو ممبران ہیں پارٹی نے اپنا قدم جمایا ہے انشاءاللہ, اور خیبر پختونخوا کے بھی. اور پنجاب کی بات کی جائے تو 36 اضلاع میں سے 24 جو ہمارے اضلاع ہیں, ڈسٹرکٹ ہیں صوبہ پنجاب کے, الحمدللہ وہاں پہ جو ہمارے نوجوان, ہمارے نمائندگان, ہمارے ممبران, پارٹی ممبران ماشاءاللہ موجود ہیں. اور ان کی تعداد دیکھی جائے تو تقریباً 20 سے 25 ہزار کے لگ بھگ جو ہماری نوجوان نسل ہمارے ساتھ شامل ہو چکی ہے. اور فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے اور نوجوان ہیں. اچھا جی, ایک اور بات ہوتی ہے کہ جب نیچے سے کوئی بندہ اٹھ کے اوپر آتا ہے, ایک تو اس کو آنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں, اور دوسرا اس کو غریب عوام کا درد ہوتا ہے. تو آپ میں بھی یہ ہے کہ نہیں, جو مسائل ہیں آپ نے دیکھے ہیں وہ آپ پہلے ان کو حل کریں گے؟ جی, پاکستان تحریک ترقی میں
پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ معاشرہ نوجوان طبقہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نچلے طبقے سے لے کر ہر ایک بندے کو فل اجازت ہے کہ وہ پاکستان تحریک ترقی، چاہے وہ مڈل کلاس کا ہے، چاہے وہ کسی اچھے طبقے سے ہے، پاکستان تحریک ترقی ہر ایک بندے کو جو موقع دے رہی ہے، اور مڈل کلاس لوگ انشاءاللہ جن میں بھی شامل ہوں اور میری جو یوتھ ہے اکثریت ہے، تو اس لیے موقع دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تمام جو ہمارے غریب حضرات ان کے دکھوں کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بڑے ہیں، پلے ہیں، انشاءاللہ ہمیں ان کے جو جتنے بھی مسائل ان سب کا پتہ ہے، تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو، اور ہماری جو ہائی کلاس طبقہ ہے مطلب مل جل کے ہم اپنے عوام کی خدمت کریں۔ کہ یہاں پر آپ نے پاکستان تحریک ترقی پارٹی تو ایک وہ قیام تو آ گیا تھا، آپ نے اس میں شمولیت بھی اختیار کر لی، تو آپ نے اپنے گاؤں کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ جی، اگر میرے دل کی بات پوچھیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو عوام کی خدمت کا پولیٹیکل ایک ورک ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، ویسے میں میرے دل میں عوام کا درد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی عوام کے لیے کچھ کروں، تو جتنا میرے پاس سرمایہ تھا یا میرے پاس پلیٹ فارم تھا یا جتنا آج سے 2-4 سال پہلے میرا ذہن تھا، تو اپنی سوچ کے مطابق میں نے اپنے گاؤں میں ایک ورک شروع کیا تھا، جس میں ہمارے نوجوانوں نے، میرے گاؤں کے کافی دوستوں نے، آپ بھی میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور پہلے بھی کیا تھا، عوامی فلاحی تنظیم ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا، تو اب بھی الحمدللہ کامیاب ہے۔ اگر میرے گاؤں کا وزٹ کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیل بھی کروں گا، بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا ورک کیا انشاءاللہ۔ اور اگر پولیٹیکل پلیٹ فارم سے دیکھا جائے تو اپنے گاؤں کے لیے میں کر رہا ہوں الحمدللہ، کچھ ہمیں ٹرانسفارمرز کی ضرورت تھی، اور جو بجلی کے پول ہوتے ہیں، کھمبے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت تھی، الحمدللہ میں نے وہ منظور کرائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جلد وہ بھی آ جائیں گے۔ جی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے گاؤں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، تنظیم بنائی، اور تو وہ اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ انہوں نے ادھر کیا کیا ورک کیا ہے اور کون سے انہوں نے کام کیے ہیں، باقی انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتا دیا اور تعلیم کے بارے میں بھی۔ جی خان صاحب چاہتے ہیں کہ صدارتی نظام آئے، لیکن ہمارے بہت سے جو سیاسی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جو صدارتی نظام ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ آخر کیا ہے صدارتی نظام اور یہ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہماری عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اور ان کو کیا نقصان ہے جس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے؟ جی، صدارتی نظام کا میں بالکل حامی ہوں۔ کچھ جو ہمارے حضرات ہیں، بلکہ جو ہمارے جتنے بھی MP MNAs ہیں وہ بالکل اس کے خلاف ہوں گے، کیونکہ ان کے جو چولہے وہ بند ہو جاتے ہیں، جو ہمارا خون پسینے کا جو ہمارا ٹیکس ہوتا ہے ان کو جب وہ فنڈ کی صورت میں ملتا ہے، گرانٹ کی صورت میں، وہ ہمیں نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک MP MNA اس کے نیچے پتہ نہیں کتنے گاؤں ہوتے ہیں، کتنی UCs اور کتنے یونین کونسل وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ نہیں کام کر سکتے، ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ کوئی MP MNA بڑی ہمت سے اگر فنڈ دیتا بھی ہے جو اس سے بڑھ جائے، تو وہ جو ہمارے جو چودھری ہوتے ہیں، علاقائی چودھری، وہ اپنی عوام تک نہیں اس کو دے سکتے۔ تو صدارتی نظام کا میں صرف اور صرف اسی وجہ سے حامی ہوں کہ ایک تو ہمیں آزادانہ اپنا لیڈر چننے کا جو موقع مل جائے گا، کیونکہ یہاں MP MNAs کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو شروع سے ووٹ دینا ہے، اس کو دینا ہے، فلاں کو ووٹ دینا ہے، ہمارے آباء و اجداد فلاں بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے اس کو یعنی کہ ووٹ دینا ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ موقع مل جائے گا آزادانہ، چونکہ ہم یوتھ ہیں، ہمارے کچھ خیالات اور ہیں، ہمارے بزرگوں کے اور ہوتے ہیں، تو ایک تو ہمیں یہ موقع مل جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ صدارتی نظام سے ہمارے جو یوتھ کو زیادہ موقع ملے گا۔ اس میں دیکھیں گے کہ جتنی ہمارے خان صاحب کا مقصد صدارتی نظام لانے کا خود کو فیم یعنی کہ حاصل کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نچلے طبقے کو، مڈل کلاس طبقے کو جو بھی فیسلٹیز مل سکیں، اس سے ہمارے جتنے بھی UC ممبران ہوں گے اور جو ہمارے کونسلر ہوں گے ان تک جو فنڈ کی رسائی بآسانی ہو سکتی ہے، اس میں کسی MP MNA کی مداخلت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ خان صاحب کا بڑا ایک اچھا قدم ہے جس کے خلاف بڑے لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں جی صدارتی نظام نہیں آنا چاہیے۔ ان کی اچھی سوچ ہے جی، غریب عوام جو ہے، جو مڈل طبقے کے لوگ ہیں، جو چکی میں پس رہے ہیں، ان کی مدد ہو جائے گی، ان کا جو کام ہے وہ بآسانی ہو جایا کریں گے، اس وجہ سے MP MNAs کو یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں۔